مشرق وسطی اس وقت ایک نہایت حساس سفارتی مرحلے سے گزر رہا ہے۔ ایک جانب امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ معاہدے کے لیے بات چیت جاری ہے، جبکہ دوسری طرف اسرائیل اور لبنان کے درمیان عارضی جنگ بندی نے خطے کی صورتحال کو نیا رخ دے دیا ہے۔ اس تمام عمل میں پاکستان ایک اہم سفارتی پل کے طور پر سامنے آیا ہے۔ خطے کی مجموعی صورتحال حالیہ سفارتی پیش رفت سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست اور بالواسطہ مذاکرات جاری ہیں، تاہم جنگ بندی کے باوجود کوئی مستقل معاہدہ تاحال طے نہیں پایا۔ خاص طور پر تیل کی تجارت اور ابنائے ہرموز کی اسٹریٹجک اہمیت دونوں ممالک کو مذاکرات پر آمادہ کر رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق موجودہ امن اعتماد کے بجائے جنگ کی بڑھتی ہوئی لاگت کا نتیجہ ہے۔ بنیادی تنازع جوہری پروگرام اور پابندیاں، اہم اختلافات بدستور موجود ہیں۔ امریکہ کا مطالبہ ہے کہ ایران طویل مدت کے لیے یورینیم افزودگی محدود یا مکمل طور پر بند کرے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں کئی پیچیدہ معاملات حل ہو چکے ہیں اور اب صرف ایک تاریخی معاہدے کا انتظار ہے۔ انہوں نے عندیہ دیا ہے کہ معاہدہ ہونے کی صورت میں وہ پاکستان کا دورہ بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا کردار سفارتکاری کا نیا ماڈل۔ پاکستان نے روایتی ثالثی کے بجائے ایک اسٹرکچرل سفارتکاری اختیار کی ہے۔ اسلام آباد ایک غیر جانبدار پلیٹ فارم فراہم کر رہا ہے جہاں دونوں فریق برابری کی بنیاد پر بات چیت کر سکیں۔ ماہرین کے مطابق اس حکمت عملی کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ جنگ بندی، دوسرا مرحلہ عارضی معاہدہ، تیسرا مرحلہ مستقل ڈیل جو ابھی ہونی باقی ہے۔ ممکنہ مذاکرات کے دوسرے دور کے پیش نظر اسلام آباد میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے، جبکہ پاکستانی قیادت سرگرمی سے سفارتی رابطے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ایران کی بندرگاہوں سے روانہ ہونے والے 4 جہاز امریکی ناکہ بندی کے باوجود ابنائے ہرموز سے گزرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جس میں ایک پاکستانی جہاز بھی شامل تھا۔ امریکہ کی پابندیوں کے باوجود اس پیش رفت کو اہم سفارتی اور تجارتی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ اسرائیل لبنان جنگ بندی اور عالمی معیشت۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کے عالمی منڈیوں پر فوری اثرات مرتب ہوئے ہیں، خصوصاً تیل کی قیمتوں میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ ماہرین کے مطابق جنگ بندی سے غیر یقینی صورتحال میں کمی آئی ہے، سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ اگر یہ جنگ بندی برقرار رہتی ہے تو تیل کی قیمتیں مزید مستحکم ہو سکتی ہیں، عالمی معیشت کو ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق لبنان میں جنگ بندی کوئی الگ واقعہ نہیں بلکہ ایک بڑے سفارتی عمل کا حصہ ہے جو بالواسطہ طور پر ایران امریکہ مذاکرات سے جڑا ہوا ہے۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مرحلے وار حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا اور جلد ایک تاریخی معاہدہ ممکن ہے۔ ان کا ممکنہ دورہ پاکستان اس عمل میں ایک اہم سفارتی پیش رفت تصور کیا جا رہا ہے۔ موجودہ صورتحال یہ ظاہر کرتی ہے کہ خطہ ایک نازک مگر فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے، جہاں جنگ اور امن کے درمیان توازن قائم کرنے کے لیے سفارتکاری مرکزی کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان اس عمل میں نہ صرف ایک سہولت کار بلکہ ایک مؤثر سفارتی کھلاڑی کے طور پر ابھر رہا ہے۔